کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے؟ اگر ہم اس اسلام کی خدمت نہیں بھی کریں گے، اس کلام الہی کے پیغام کو آگے نہیں بھی بھلائیں گے، اللہ قادر ہے ہم ساروں کو ختم کر کے نئی قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہوں گے۔ اگر آپ اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی طاقت سے اس اسلام کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو شکر ادا کیجئے اپنے رب کا کہ رب نے آپ کو دین محمد کا خادم بنایا ہے۔ دین محمد لوگوں کا محتاج نہیں ہے، لوگ محتاج ہیں کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اللہ کے کلام کے پیغام کو عام کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ عقیدے میں حنفی نہیں ہیں ہم، صرف فقہی مسائل میں کہ ہاتھ یہاں باندھے یا یہاں باندھے یا چھوڑ دیں، جو فقہی مسائل ہیں اس کے اندر ہم حنفی ہیں، عقیدتاً ہم حنفی نہیں ہیں۔ عقیدے میں ہم ماتریدی ہیں، اشعری ہیں، تصوف میں ہم نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دیوبندیت کے عقائد سے اور دیوبندیت ان کے عقائد سے برات کرتی ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے عقیدے کے مطابق جو شخص اللہ کو عرش پہ نہیں مانتا یا عرش کو آسمانوں پہ نہیں مانتا یا یہ نہیں جانتا کہ اللہ کہاں ہے، عرش پہ ہے، عرش کہاں ہے، زمین پہ ہے یا آسمان پہ ہے، تو امام صاحب ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں۔ اور محمود الحسن دیوبندی کی کتاب کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ ہے۔ یہ امام صاحب کے عقیدے کے بالکل برخلاف عقیدہ ہے۔ تو علماء دیوبند کے عقائد امام ابو حنیفہ کے عقائد پہ نہیں ہیں، بلکہ وہ ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری اور سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ پر ہے۔ لہذا ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہے۔ اگر یہ عقیدتاً امام صاحب کے عقائد پہ آ جائیں تو اہلاً و سہلاً، اور جو سلف احناف کے اقوال ملتے ہیں۔ اس ساری بحث سے پہلے ایک نقطہ یاد رکھیے کہ ہمارے لیے اتھینٹک چیز صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ پیمانہ ہے، وہ ترازو ہیں۔ اب جو اس کے موافق بولتا جائے گا ہم ان کے ساتھ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا کوئی قول اگر نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو امام صاحب نے خود تعلیم دی ہے کہ میری بات کو دیوار میں دے مارنا، نبی کی بات کو سینے سے لگا لینا۔ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، ابو یوسف سے اور امام محمد سے، میری ہر بات کو نہ لکھا کرو، لکھنے سے پہلے یہ دیکھا کرو میں نے کس بیس پہ یہ فتویٰ دیا ہے، میرا قول کس بنیاد پہ ہے، کیونکہ مجھے کل اس کے برخلاف کوئی چیز مل جائے تو میں اپنے فتوے سے رجوع کر لیتا ہوں۔ یہ شان امام ابو حنیفہ ہے۔ اور شان امام اعظم محمد رسول اللہ کیا ہے کہ اپنے صحابی کو دیکھا قلم نہیں چل رہی آج ان کی، لکھ نہیں رہے، پوچھا کیوں نہیں لکھتے ہو؟ کہا میرے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے ہر بات نہ لکھا کر، پوچھ کے لکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ بھی تو بشر ہیں، فرمایا واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ان ہونٹوں سے سوائے حق کے کچھ ادا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاگرد کو ہر بات لکھ، ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہر بات نہ لکھ، فیصلہ خود کر لیجئے۔ تو ہمارے لیے اتھارٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد کی، امام ابو حنیفہ کی، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، جتنے ائمہ محدثین اسلاف گزرے ہیں، کسی کی بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو ہم نے نہیں، اس امام نے خود اپنے شاگردوں کو تعلیم دی ہے ہر بندے کی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، سوائے جو اس قبر مبارک میں آرام فرما رہے ان کی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ تو ابو حنیفہ تک بھی اگر آئیں تو علماء دیوبند کے عقائد وہ عقیدے نہیں ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ وہ بڑا مشہور ایک شیخ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ما عرفنا علی الحبیب، ہم نے آپ کو نہیں پہچانا، کان احمد اسما حنفی مسلکا صوفی سلوکا نقشبندی سلسلۃ ماتریدی عقیدۃ دیوبندی فرقا تبلیغی منہجا۔ دہراؤں، انا احمد اسما حنفی مسلکا صوفی سلوکا نقشبندی سلسلۃ ماتریدی عقیدۃ دیوبندی فرقا تبلیغی منہجا۔ قال الشيخ خلاص؟ قال نعم، قال مشرک نتیجۃ۔ آپ نے ساری سائڈوں سے جتنی غلط چیزیں ہیں وہ اپنے اندر اکٹھی کر لی تو رزلٹ یہی نکلے گا۔ تو بھائی ہم عقیدتاً بھی محمدی ہیں، فقہاً بھی محمدی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو فقہ ہمیں ملی ہے، عبادات کے طریقے ہمیں ملے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ایک مسئلے کے اندر ہمارے لیے آئیڈیل
امام کائنات امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین کو صحابہ نے جس نظر سے سمجھا وہ فہم ہمارے لیے حجت ہے۔ ہم قرآن و حدیث کو صحابہ سے آزاد ہو کے نہیں سمجھتے بلکہ اسلاف کے منہج کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ جو بات کسی کی قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ میرا بھائی ہے، کسی کی بات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے، امام کائنات سے ٹکرا رہی ہے، وہ کوئی بھی ہو، ہمیں اسلاف نے یہی درس دیا ہے کہ نبی کی بات کو لینا، باقی دوسروں کی بات کو چھوڑ دینا۔ My parents believe in Taweez. Can you explain how it is wrong? کسی بہن نے پوچھا ہے کہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ تعویذ پر بھروسہ رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، تو ان کو کیسے سمجھایا جائے یہ غلط ہے۔ وہ سمجھانے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اگر تو وہ تعویذ شرکیہ ہیں، اگر تو اس میں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بہاول حق مدد، یا جبرائیل میکائیل اسرافیل ہے، تو یہ غیر اللہ کی پکار ہے، یہ غیر اللہ کی پکار ہے۔ الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے، تو اس نے یا علی کو پکار کر یا حسن حسین کو پکار کر غیر اللہ کی عبادت کی، یہ شرک اکبر ہے۔ یا اس میں گنتی ہے 2 4 5 7، یہ جنات کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تو نیا تعویذ بھی آ گیا ہے، تھانوی صاحب کی بہشتی زیور میں ایک تعویذ ہے جس میں فرعون، حامان، قارون کے نام بھی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں غیر اللہ کی طرف اگر ان کو پکارا گیا ہے تو پکار ہے، شرک ہونے کی وجہ سے، غیر اللہ کی پکار شرک ہونے کی وجہ سے یہ غلط ہے۔ یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر تعویذ قرآنی ہیں، غیر قرآنی نہیں ہے، شرکیہ تعویذ نہیں ہے، قرآنی تعویذ ہیں، تب بھی یہ کہا جائے گا کہ قرآنی تعویذ کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، یہ سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو طہارت کے طریقے سکھائے ہیں، استنجے کے طریقے سکھائے ہیں، پانی اور مٹی کی موجودگی میں دونوں کے الگ الگ طریقے بتائے ہیں، تو یہ اتنے اہم چیز تھی آپ نے اپنے اصحاب کو نہیں بتائی، یہ سنت کے خلاف ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی اس میں حجت پیش کر سکتا ہے کہ جی آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، قرآن شفا نہیں ہے؟ قرآن شفا ہے نا، تو میں نے سورۃ فاتحہ کا تعویذ لٹکا لیا تو کیا حرج ہوا؟ اس میں 2 باتیں ہیں۔ قرآن شفا ہے، جس قرآن نے ہمیں خبر دی کہ یہ قرآن شفا ہے، اسی قرآن نے خبر دی کہ شہد بھی شفا ہے، ہنی بھی شفا ہے نا، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اچھا آپ نے آدھا کلو ہنی لیا اور گلے میں بوتل لٹکا لی، ٹھیک کیا ماشاءاللہ۔ پوچھو کیوں؟ کہ بھئی قرآن میں لکھا ہے کہ شہد میں شفا ہے، میں نے لٹکایا ہوا ہے، تو عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی اس کو چاٹنے سے، پینے سے، کھانے سے تب شفا ملے گی۔ تو ہم کہیں گے قرآن پڑھنے سے، پڑھانے سے، دم کرنے سے، علاج کرنے سے، عمل کرنے سے شفا ملے گی۔ اچھا پھر قرآن پاک کو واش روم میں جب انسان جائے تو قرآن پاک لے جا سکتا، حمام میں نہیں لے جا سکتا؟ جنبی حالت میں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن جس نے فاتحہ کا تعویذ لٹکایا وہ تو واش روم جاتا ہے نا، لے کے جاتا ہے ساتھ، اور اپنی بیگم کے قریب ہوتا ہے، یہ احتلام آتا ہے، تو جنبی حالت